السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے، اور لا تعداد بے حد و حساب بے شمار انگنت درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المجاہدین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی بالا کے لیے میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں بھائی حافظ حمزہ جبیس صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھ بندہ ناچیز کو آپ جیسے نیک سرد لوگوں کی زیارت نصیب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام تلک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہر نبی اپنے مخصوص وقت کے اندر دنیا میں آئے، اور جب دنیا سے چلے گئے ہر نبی دنیا میں آیا جس وقت نبی کے اوپر موت آئی وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے، تو ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ لیکن آقا علیہ السلام اس دنیا سے گئے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی نبوت، میرے پیغمبر کی رسالت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت، میرے پیغمبر کی رسالت، میرے پیغمبر کی شریعت کا سکہ قیامت تلک جاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ نبوت میرے پیغمبر پر ختم ہو چکی، رسالت میرے پیغمبر پر ختم ہو چکی، اور سنو وہ حضرات جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ جناب
دیکھیے اگر پیغمبر کی ختم نبوت کا اتنا اہم مسئلہ ہوتا تو قرآن پاک کے اندر صرف ایک آیت مبارکہ کا نزول نہ ہوتا. قرآن پاک کے اندر ختم نبوت پر صرف ایک آیت ہے، اس لیے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. ارے میرا ان کو یہ جواب ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی توحید کے بعد اگر کوئی سب سے ضروری اہم مسئلہ ہے وہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اور میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر ختم نبوت کے مسئلے کے اندر، ختم نبوت والے عقیدے کے اندر ایک ذرہ برابر بھی لچک آ جائے وہ انسان مومن نہیں رہ سکتا. ہاں اس کے اوپر علماء کرام کے قول موجود ہیں، مفتیان کے فتوے موجود ہیں کہ اگر کوئی مرزائی آپ سے یہ بات کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اس سے اتنا ہی کوئی سوال کر لے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ارے اس کا دلیل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. کسی مرزائی سے، کسی قادیانی سے مومن کا ایمان، مومن کا عقیدہ اتنا ختم نبوت کے بارے مضبوط ہونا چاہیے کہ جو بھی پیغمبر کے بعد ختم نبوت کا پیغام دے اس کے بارے یہ عقیدہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بغیر دلیل کے کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، دنیا کا بدترین انسان ہے. اور جو بات کہتے ہیں کہ ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک آیت ہے. ارے تم اسمبلیوں میں بیٹھ کر کے یہ بات کہتے ہو، تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کا مطالعہ کیا ہی نہیں. قرآن پاک کے اندر کئی آیات ایسی موجود ہیں جو میرے پیغمبر کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے، جن آیات سے واضح ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر پہ ختم نبوت، میرے پیغمبر پر نبوت ختم ہے. آئیے ذرا ان آیات پہ غور کرنا، وہ کون سی آیات ہیں جن آیات کے اندر میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے. اور غور سے سننا، ہاں کئی ایسے مسلمان نام نہاد بھی موجود ہیں جن لوگوں نے ان آیات سے اپنا پیٹ پالنے کی خاطر ترجمے علیحدہ کیے، اپنے مقاصد کے مطابق تشریح کر کے لوگوں کو بتلائی، لوگوں کے دلوں سے ختم نبوت کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی. ارے وہ کون سی آیات ہے؟ عالم ارواح کی طرف دیکھیے. عالم ارواح کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا ہے
وہ وعدہ کس چیز کا ہے؟ عالم ارواح کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے انبیاء میں تمہیں دنیا کے اندر بھیج دوں گا، تمہیں نبوتیں مل جائیں گی، تمہیں شریعتیں مل جائیں گی، دنیا کے اندر تمہاری نبوت کا تمہاری شریعت کا سکہ چلتا ہوگا، لوگ تمہارے پیروکار ہوں گے، لوگ تمہاری نبوت کو قبول کر چکے ہوں گے، لوگ تمہاری شریعت پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ ارے کتنا ایمان ہوگا؟ فرمایا جاتا ہے کہ لوگ تمہارے اشاروں پر اپنی جان نشاور کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا اللہ جو سب کچھ مل جانے کے بعد ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا ثم جاءکم، بعد میں آئے گا، کون آئے گا؟ رسول، میرا رسول آئے گا، مصدقا لما، کیا کرے گا؟ وہ پہلو کی تصدیق کر دے گا۔ یہ آیت جو ہے ثم جاءکم، یہ الفاظ جو ہے، یہ جملے جو ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم، وہ آئے گا، بعد میں آئے گا، آخر میں آئے گا۔ ثم جاءکم، وہ بعد میں آ کر کے پہلو کی تصدیق کرے گا۔ میرے پیغمبر کے بارے بعد میں آنے کا تذکرہ کرنا میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلالت ہے۔ جو ہے انبیاء سوال کرتے ہیں اللہ وہ تیرا نبی آ کر کے کرے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، وہ جب پہلوں کی تصدیق کر دے گا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اپنی یہ نبوتیں چھوڑ دینی ہے، اپنی یہ شریعتیں چھوڑ کر کے، اپنی رسالت چھوڑ کر کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے پیغمبر پر، میرے رسول پر، میرے خاتم النبیین پر ایمان لے کر کے آنا ہوگا۔ انبیاء کا پیغمبر کی نبوت کے آ جانے کے بعد اپنی یہ نبوتیں چھوڑنا، اپنی رسالت چھوڑنا، اپنی شریعت چھوڑ کر کے میرے پیغمبر پہ ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر آخر میں آئے ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے بن کر کے آئے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ انبیاء نے میرے رب سے وعدہ کیا ہے، اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جب وہ تیرا نبی آ جائے گا ہم اپنی نبوتیں چھوڑ دیں گے، ہم اپنی رسالتیں چھوڑ دیں گے، ہم اپنی شریعتیں چھوڑ کر کے تیرے پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے، تیرے پیغمبر کی شریعت کو قبول کریں گے، تیرے پیغمبر کی نبوت کو قبول کریں گے۔ ارے کیا ہوا؟ یہ عہد جو ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلالت ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمانوں نے اس عہد سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ دیکھو جناب یہ پیغمبر کے میلاد کے منکر ہے، یہ پیغمبر کا میلاد نہیں مناتے۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر پیغمبر علیہ السلام کا میلاد منایا ہے، پیغمبر کا میلاد کیا ہے۔ ارے ظالم، اللہ نے میرے پیغمبر کا میلاد نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اے میرے نبیوں، نبوت چھوڑنا ہوگی، رسالت چھوڑنا ہوگی، میرے پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ انبیاء کی نبوت چھوڑنا میرے پیغمبر کی نبوت کا ختم النبی جن ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں غور کرنا، اللہ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام ہم نے آج کے دن تیرے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوتی ہے؟ میرے پیغمبر عالم ارواح کے اندر موجود ہے۔
میرے آقا علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ جو ہے اپنے اصحاب کے اندر بیان کی ہے. ہر صحابی جو ہے ایک دوسرے کو مبارک دیتا ہے، ہر صحابی جو ہے ایک دوسرے کو مبارک دے رہا ہے. مبارک ہو تمہیں، تم کے اوپر، تمہارے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر کو تلاش کرتے ہیں کہ صدیق کہاں ہے. میں صدیق کو آگے بڑھ کر کے پیغمبر علیہ السلام پر دین مکمل ہونے کی مبارک دیتا ہوں. میرے صدیق کو عمر تلاش کرتے ہیں، اس حالت میں پایا میرے صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ارے پوچھا جاتا ہے اے صدیق کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اے عمر، جس بات نے تجھے خوش کر دیا اسی بات نے میں صدیق کو جو ہے غم زدہ کر دیا. ارے صدیق کیوں غصے میں، کیوں جو ہے اپنا پریشان ہے؟ دیکھ باہر یہود و نصارہ یہ بات کر رہے ہیں، اگر آج کے دن ہمارے اوپر ہمارا دین مکمل ہوتا، ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے. اس دن جس دن دین مکمل ہوا اس دن یہود و نصارہ کا وائب ویلا کرنا، پیٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر پر دین مکمل ہوا. پہلے انبیاء پر دین مکمل نہیں ہوا، میرے پیغمبر پر دین کا مکمل ہونا میرے پیغمبر کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے. قرآن کی تیسری آیت میں غور کرنا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. میرے اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کائنات کے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو جب میرا عیسیٰ ابن مریم اپنے بنی اسرائیل، اپنی قوم والوں کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اے میری قوم والوں، میں تمہیں بشارت دے کر کے جا رہا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ، میرے ذاتی دو نام ہے، زمین کے اوپر محمد نام ہے، آسمان کے اوپر احمد نام ہے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی علیہ السلام کا اپنی قوم کو اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے بشارت سنانا اس بات کی دلیل ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. کون آیا؟ امام الانبیاء آئے. اگر کوئی نبی آیا خطیب الانبیاء آئے. اگر کوئی نبی آیا خاتم النبیین بن کر کے آمینہ کے لال آئے، پیکر حسن و جمال آئے، صاحب شرف و کمال آئے. آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اپنی قوم کو اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے بشارت دینا میرے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے. میرے نبی علیہ السلام خاتم النبیین بن کر کے آئے. آئیے قرآن مجید کی چوتھی آیت پہ غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. نبی علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اے آقا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا جاتا ہے اے جبریل پریشان اس وجہ سے ہو، جب دنیا کے اندر جناب داؤد تشریف لائے، زبور عطا کی، جو جس وقت جناب داؤد دنیا سے چلے جاتے ہیں زبور بھی جو ہے اس کو جو ہے تبدیل کر دیا جاتا ہے. عیسیٰ دنیا کے اندر آئے، انجیل عطا کی گئی. عیسیٰ دنیا سے جاتے ہیں، انجیل تبدیل کر دی جاتی ہے. موسیٰ دنیا کے اندر آئے، تورات عطا کی گئی. جب موسیٰ دنیا سے جاتے ہیں تورات تبدیل کر دی جاتی ہے. میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بعد قرآن کا کیا بنے گا؟ قرآن کو بھی کہیں میری امت جو ہے قرآن کو بھی تبدیل نہ کر دے. میرے پیغمبر علیہ السلام کو پیغام دیا جاتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے نبی علیہ السلام پریشان نہ ہوئیے، غم نہ کیجئے، پریشانی کی بات نہیں ہے. تیرا رب جو ہے اس قرآن کو نازل کرنے والا، اس کی حفاظت سے بھی وہ رب کرنے والا. 1450 سال گزر چکے ہیں قرآن کا محفوظ ہونا میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے. جاؤ پوری دنیا کے اندر اٹھاؤ لائبریری دیکھو، پوری دنیا کے اندر
مکتب خانے اٹھائیے، ہر مکتب خانے کو چھانیے، ہر مکتب خانے کے اندر جا کر کے کتب کو کھولیے، دیکھیے، پرکھیے، کوئی ایسا صحیفہ دکھا لیے جس کے اندر تورات محفوظ ہو، جس انداز سے جو ہے جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی اسی انداز سے تورات دکھا لیے۔ کون سا نسخہ تورات کا موجود ہے؟ نہیں ملے گا۔ انجیل اٹھائیے کون سا جو ہے انجیل کا نسخہ ہے جو محفوظ ہو، جس انداز سے نبی پہ نازل کیا گیا تھا۔ اٹھائیے زبور کا کوئی نسخہ دکھا لیے جو محفوظ ہو، جس انداز سے وہ نبی پہ نازل کیا گیا تھا۔ نہیں ملے گا زبور، نہیں ملے گی تورات، نہیں ملے گی انجیل، لیکن قرآن کو اٹھائیے، قرآن اسی انداز سے آج بھی محفوظ ہے جس انداز سے میرے پیغمبر کے سینہ اطہر کے اوپر نازل کیا گیا تھا۔ بلکہ چند سال کئی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان اڑتا ہے، غیر مسلم ہے، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں، پرکھوں کہ مسلمان جو ہے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، قرآن پاک کے تقدس کے لیے کتنا جاتے ہیں۔ اس نے تورات لی، انجیل لی، زبور لی، اپنے انداز سے ان کتب کے اندر، انجیل زبور کے اندر داؤد جو ہے زبور انجیل تورات کے اندر جو ہے تحریف کی، قرآن پاک کا نسخہ اٹھایا، اس کے اندر بھی تحریف کرتا ہے۔ جب تحریف کر لی قرآن پاک کے اندر، اٹھا کر کے مکتب خانے کے اندر پیش کی گئی، لوگ آئے، زبور پڑھنے والے زبور خریدی، گھر کے اندر چلے گئے، تورات پڑھنے والے آئے، تورات خریدی، گھر کے اندر چلے گئے، زبور پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے آئے، کتب خریدی، چلے گئے۔ قرآن پاک کو پڑھنے والے جب مسلمان جاتے ہیں، قرآن پاک کا نسخہ دریافت کیا گیا، گھر کے اندر آئے، آ کر کے دیکھا، قرآن کے جب اوراد کو پڑھتے ہیں عجیب ہی منظر نظر آتا ہے۔ اسی وقت مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، سراپا احتجاج بنتے ہیں، سراپا احتجاج بن کر کے لکھنے والے ناشر کے اوپر کو یہ بات باور کراتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر تحریف کی گئی ہے۔ وہ نوجوان لکھنے والا بول اڑتا ہے، پکار اڑتا ہے، چیخ اڑتا ہے کہ آج تلک قرآن پاک کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ ارے 1450 سال گزر جانے کے بعد قرآن کا محفوظ ہونا میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والا قرآن محفوظ ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ میرے پیغمبر کے فرامین کی طرف دیکھیے تو میرے پیغمبر علیہ السلام کبھی اپنی ختم نبوت کے بارے اس انداز سے فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کی میری جو ہے مثال اس محل کی طرح ہے۔ کسی نوجوان نے ایک محل تیار کیا ہے، محل جب تیار ہو جاتا ہے بڑا عالی شان ہے، بڑا خوبصورت ہے، قریب سے گزرنے والا دیکھتا ہے، محل کی تعریف کرتا ہے، نظر دوڑاتے دوڑاتے اس کی محل کے کونے کے اندر نظر جاتی ہے جہاں ایک اینٹ کی کمی موجود ہے، وہ پکارتا ہے، دل کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے کہ ہائے کاش یہاں بھی اینٹ لگا دی جاتی، یہ محل کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی، یہ محل مزید عالی شان بن جاتا۔ پھر دوسرا نوجوان اٹھ کر کے اس مقام پر وہ اینٹ لگا دیتا ہے، اب محل تیار ہو چکا ہے، اس محل کے اندر کوئی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں حتیٰ کہ ایک ذرے کی بھی ضرورت گنجائش باقی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے انبیاء کی نبوت کا ایک محل تیار کیا ہے، اس کے اندر آدم آئے، نوح آئے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک انبیاء آتے رہے، جاتے رہے، نبی آتے رہے، محل بنتا رہا، ایک اینٹ میں محمد باقی رہ گیا۔ جب اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا وہ نبوت کا محل تیار ہو چکا ہے، اب نبوت کے محل کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کبھی فرماتے ہیں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے بعد اگر کسی نے نبی آنا ہوتا عمر ابن خطاب ہوتے، کبھی میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے بعد اگر کسی نے نبی آنا ہوتا ابو بکر ہوتے، لیکن آنا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، آج تیرے ملک پاکستان کے اندر بلکہ ملک پاکستان
پاکستان کے ان اداروں کے اندر ان گنڈوں کو بٹھا دیا گیا ہے. وہ کون ہے؟ ہم ہی ان کو ووٹ دے کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیجتے ہیں. جو اسمبلیوں کو جن کو ہم اپنا نمائندہ چنتے ہیں، افسوس ہم پر ہے، افسوس ان پر ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر کے اسمبلیوں کی زینت بنایا. ارے ہم تو اپنی جو ہے ضروریات زندگی کے مطالبات کرتے رہ گئے، لیکن وہ انہوں نے جو ہے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر کے تیرے ایمان پر میرے ایمان پر ڈاکہ اس انداز سے ڈالا. کبھی کسی انداز سے، کبھی گستاخ صحابہ کو کھلی عام چھٹی دی جاتی ہے کہ وہ میرے پیغمبر کے صحابہ پر بھونکتے نظر آتے ہیں. کبھی میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والوں کو کھلے عام چھٹی دی جاتی ہے. وہ جس انداز سے چاہتے ہیں میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالتے ہیں. ارے یہ اس وقت ہوا جب ہم نے اپنے بچوں کو پیغمبر کی دین کی بجائے، پیغمبر کی احادیث کی بجائے، قرآن کی بجائے، حدیث کی بجائے انگریز کے لیکچر کو اپنانے کو ترجیح دے دی، انگریز کی تعلیم کو اپنانا چاہا. جب ہم نے سمجھ لیا کہ انگریز کی تعلیم کو پڑھ کر کے میرا بچہ دنیا کے اندر بڑا افسر بن جائے گا، اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جائے گا، پھر انہوں نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کرنے کی کوششیں کرنا شروع کر دی. ارے جاؤ اسلام آباد کے اندر جا کر کے دیکھو، کئی ایکڑ زمین جو ہے مرزائیوں کو دی جا چکی ہے. وہ زمین کون سی ہے؟ تیرا میرا سرمایہ تھا جو مرزائیوں کو دی جا چکی ہے. اس کے اندر وہ کیا کرنے والے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. مرزائی اس زمین کے اوپر جو ہے بڑے بڑے اپنے مدارس جو ہے تعمیر کر کے میرے تیری بچوں کی جو ہے تعلیم کے اندر وہ ان کو جو ہے مرزائیت کی تعلیم دینے کے لیے وہاں سے بچوں کو علماء جو ہے جو ان کو تیار کیا جائے گا. ارے جاؤ سندھ کے اندر جا کر کے دیکھو، ترپاکر کا علاقہ وہ ہے جہاں جو بڑی قحط سالی ہے، انہوں نے وہاں سے غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے حکمرانوں نے کئی ایکڑ زمین جو ہے ان کو دی جا چکی ہے. ارے کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمیں الجھا دیا گیا، ہمیں الجھا دیا گیا مہنگائی کی طرف، ہمیں الجھا دیا گیا. جناب پٹرول نہیں ملتا، جناب مہنگائی بہت ہو چکی ہے، چینی جو ہے بڑی مہنگی ہو چکی ہے، آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے. مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلا کر کے ادھر میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. مسلمانوں اس وقت اشد ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو پیغمبر کی ختم نبوت کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو پیغمبر کی ختم نبوت کی جو دلائل ہے وہ یاد کروا کر کے اس دنیا کے اندر اس دنیا کے لوگوں کو یہ بات باور کرا دے کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے. ہماری جانیں تو جا سکتی ہے لیکن پیغمبر کی ختم نبوت پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. ایک بات یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب تم مرزائیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے، جبکہ وہ بھی کلمہ تم جیسا پڑھتے ہیں، ان کی نماز تم جیسی ہے، ان کا قرآن یہی قرآن پڑھتے ہیں. ارے وہ کلمہ جو پڑھتے ہیں، کلمے کے اندر میرے پیغمبر کے بجائے وہ مرزائی غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں. قرآن پاک کے اندر جہاں میرے پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے، وہ میرے پیغمبر کی بجائے مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں. نماز ہم جیسی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ میرا ایک سوال، جس نوجوان نے یہ بات اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کے کہی کہ جناب دیکھو مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ مرزائیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے. ارے ظالم، وہ تیرے باپ لگتے ہیں جو ہم ان کو مسلمان تسلیم کریں. ایک یہودی جو ہے حضرت عیسیٰ کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ سے پہلے آنے والے نبی حضرت موسیٰ کو ماننے والا ہے. وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، پھر بھی عیسائی جو ہے اس یہودی کو اپنا مذہب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. عیسائی یہودی کو عیسائی قبول نہیں کرتا، یہودی عیسائی کو یہودی قبول نہیں کرتا، ہندو سکھ کو ہندو تسلیم نہیں کرتا، سکھ ہند کو سکھ تسلیم نہیں کرتا. ارے کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، سکھ جو ہے وہ اپنے گرو نانک کو ماننے والے، ہندو جو ہے اپنے بت بنائے ہوئے بھگوان کو ماننے والے. جو ان کے گرو نانک کا منکر
وہ ان کے بھگوان کا منکر اس لیے نہیں مانتے۔ ارے میں کیسے مرزائیوں کو مسلمان مانوں؟ وہ میرے پیغمبر کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے، وہ میرے پیغمبر کے بعد کیسے انسان کو جو دنیا کا بدترین انسان ہے اس کو نبی بنانے والے، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے ڈاکے ڈالنے والے، وہ قرآن جو پڑھے جس انداز سے پڑھے، کلمہ جو پڑھے جس انداز سے پڑھے، نہیں مانتے ہم ان کو مسلمان۔ بلکہ میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرے جذبات یہ ہے کہ تمہارے محلے کے اندر رہنے والا عیسائی ہے، اس کے مکان کو آگ لگ جائے، مسلمانوں انسانیت کے ناطے اس کے مکان کی جو ہے آگ بجھانی چاہیے۔ اگر روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر پتہ چل جائے کوئی عیسائی مر رہا ہے، اس کے منہ کے اندر پانی ڈالنا چاہیے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ ہاں اگر مرزائی مل جائے جس کے مکان کو آگ لگ رہی ہو، نہیں بجھانی اس کے مکان کی آگ، بلکہ ایمان جو ہے، عقیدہ جو ہے، یہ ہونا چاہیے اس ظالم کے مکان کے اوپر، اور مٹی ڈال، جو تیل ڈال کر کے اس کے مکان کو جلاؤ، مرتا ہے مر جائے، قریب پانی پڑا ہے، پانی کو ترستا ہے، پانی اٹھا دو، نہ تو پانی ظالم کو۔ کیوں نہیں انسانیت اس کے لیے جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکاری ہے؟ نہیں محبت اس کے لیے جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکاری ہے؟ نہیں کوئی الفت، نہیں کوئی پیار، نہیں انسانیت۔ ارے جو میرے پیغمبر کی نبوت کو قبول نہ کرے، ارے جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے معاملے کے اندر عیسائیوں نے میرے پیغمبر کو نہیں مانا، لیکن میرے پیغمبر کے مقابلے کے اندر کوئی اور نبی کھڑا نہیں کیا، اسی کو نبی مانتے ہیں جس کو اللہ نے نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ یہودی میرے پیغمبر کو نہیں مانتے، ارے انہوں نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے مقابلے کے اندر کسی اور کو نبی نہیں بنایا، اسی کو نبی مانتے ہیں جس کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ ارے وہ تو ان کو نبی مانتے ہیں جن کو میرا رب نبی بنائے، ہم ان کو کیوں انسان مانے؟ یہ انسان بھی نہیں ہے، انسانیت کا ناطہ ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر زندیق ہے، ظالم ہے، دنیا کی ہر مخلوق سے بدترین ہے، ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے معاملے کو اتنا حساس ہم سمجھ بیٹھے ہیں، ہم نے یہ بات کہہ دی کہ جناب دیکھو کیا ہوا، آخر انسان ہے۔ ارے نہیں، انسان نہیں ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر، جس نے میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، میرے پیغمبر اس کو خود قتل کرواتے ہیں۔ ارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اندر ایک نوجوان جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، سیدنا صدیق اکبر اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ نہیں انسانیت اس کے لیے جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے۔ آئیے آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پیغمبر کی ختم نبوت کے دلائل ضرور یاد کروائیں گے، اپنے بچوں کو ضرور اس بات کا سبق دیں گے کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے پیغمبر آخری نبی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔